اس طرح کی چیز کے اندر تو غلطیاں ہوتی رہیں گی، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ آخری غلطی ہے. اگر یہ اسی طرح کا آرگنائزیشن رہا تو یہ غلطیاں بڑھتی جائیں گی. یہ تو 99 سے ہو رہی ہیں. جی ناظرین، اوپینین پول میں آج ہم نے آپ سے سوال کیا تھا کہ سوات میں پوری ویڈیو مارکیٹ کو بم دھماکے سے اڑا دیا گیا اور خواتین کو قتل کر دیا گیا. کیا اسلام میں ایسے انتہا پسندانہ اقدامات جائز ہیں، ہاں یا نہیں؟ اس وقت ہم آپ کو صحیح اور مکمل طریقے سے اس کے رزلٹ سے آگاہ نہیں کر سکے تھے بیکاز ہمارے سسٹم میں ایرر آ گیا تھا، ڈیٹا کرپٹ ہو گیا تھا. اور اب ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ 67% لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں. یہ بزنس کی دنیا کی جانی پہچانی شخصیات سے جن سے آپ کی گفتگو ہوگی آن دا ہاٹ ٹاپکس آف دا کارپوریٹ ورلڈ. اینڈ آف کورس آپ بھی اپنے فیڈ بیکس اور اوپینینز ہمیں لکھ بھیج سکتے ہیں ہمارے ای میل ایڈریس پہ which is corporatecoffee@ptv.com.pk. So don't forget to tune in Corporate Coffee every Sunday morning at 11:05 only on PTV News. اب وقت ہوا ہے پروگرام آج کی بات اسرار کے ساتھ کا. اس کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے وزارت بہبود آبادی، حکومت پاکستان اور PTCL نے. السلام علیکم ناظرین، آپ ہیں اس وقت اسرار کے ساتھ اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور سینسٹیو ٹاپک کے حوالے سے، اور وہ ہے کہ جو معاہدہ آپ کو معلوم ہے کہ شریف برادران کا ہوا تھا، جس کے بارے میں ابھی تک کچھ تیقن سے نہیں کہا جا سکتا تھا کہ واقعتاً اس طرح کا کوئی معاہدہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، اور اگر ہوا ہے تو اس کی کیا تفصیلات ہیں. اس کی آج کئی پرتیں جو ہیں وہ کھلی ہیں، اور وہ اس طرح کھلی ہیں کہ کنگ آف سعودی عربیہ کے جو نمائندے ہیں مکرم بن عبدالعزیز صاحب، جو کہ چیف آف انٹیلیجنس ہیں سعودیہ کے، وہ یہاں پہ آج پاکستان میں آئے، اور ان کے ساتھ تھے رفیق الحریری سابق جو وزیر اعظم تھے لبنان کے، ان کے صاحبزادے سعد الحریری، اور ان دونوں نے ملاقات کی پریزیڈنٹ مشرف کے ساتھ، اور ان سے ملاقات 2-2.5 گھنٹے کی تفصیلی ملاقات کے بعد انہوں نے ایک پریس ٹاک بھی کی، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو معاہدہ ہے اس کی پاسداری کی جانی چاہیے نواز شریف صاحب کی طرف سے، اور انہیں ابھی پاکستان میں نہیں آنا چاہیے. اس کے ابھی مزید تفصیلات آ رہی ہیں، کیونکہ اس کا جو رد عمل ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کا، اس کے بارے میں بھی ابھی چند ہی لمحوں میں انگلینڈ سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کوئی پریس کانفرنس کریں گے اور اس میں اپنا رد عمل ظاہر کریں گے. لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کا تجزیہ کیا جائے کہ اس کی کیا تفصیلات ہیں، اور اس کا آج ہم تجزیہ کریں گے. ہمارے ساتھ ایک پینل ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہمارا جو ایک سلسلہ ہے علامہ اقبال کا، اور وہ آج آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں علامہ اقبال کے چند اشعار. اور علامہ اقبال کے یہ جو اشعار ہیں انتہائی خوبصورت. علامہ فرماتے ہیں کہ پردہ چہرے سے اٹھا انجمن آرائی کر، چشم مہر و مہو انجم کو تماشائی کر. تو جو بجلی ہے تو یہ چشم کے پنہاں کب تک، بے حجابانہ میرے دل سے شناسائی کر. نفس گرم کی تاثیر ہے اعجاز حیات، تیرے سینے میں اگر ہے تو مسیحائی کر. کب تلک طور پہ دریوزہ گری مثل کلیم، اپنی ہستی سے عیاں شعلہ سینائی کر. ہو تیری خاک کے ہر ذرے سے تعمیر حرم، دل کو بیگانہ انداز کلیسائی کر. اس گلستان میں نہیں حد سے گزرنا اچھا، ناز بھی کر تو بانداز رعنائی کر. پہلے خوددار تو مانند سکندر ہو لے، پھر جہاں میں ہوس شوکت دارائی کر. مل ہی جائے گی کبھی منزل لیلی اقبال،
कोई दिन और अभी बादिया पैमाई कर। नाज़रीन, ये चंद अशार इंतहाई खूबसूरत, आपको मालूम है जो अल्लामा इकबाल का एक स्टाइल है, उसी को कभी कभी आपके सामने पेश करते हैं। अब शेरों में आप देखिए, गौर अगर करें तो ये अल्लामा फरमाते हैं कि तू जो बिजली है तो ये चश्म के पिन्हा कब तक, यानी ये जो कनखियों से तुम देखते हो, बेहिजाबाना मेरे दिल से शनासाई कर। फिर फरमाते हैं कि नफ़स गरम की तासीर है एजाज़ हयात, यानी इश्क की तपश जो है उसे ज़िंदा करने का मौजज़ा जो है वो उसमें है। तेरे सीने में अगर है, अगर वो तेरे अंदर है तो फिर मसीहाई कर। फिर फरमाते हैं कि कब तक तलक तूर पे दरियोज़ा गरी मिसले कलीम, यानी कब तक तूर पे खड़े होके आप भीख मांगते रहोगे। अपनी हस्ती से आया शोलाए सीनाई कर, अपने अंदर वो एक शोला पैदा करो कि जो आप तूर के ऊपर ढूंढ रहे हो, तो वो भीख मांगने से काम नहीं चलेगा, अपने अंदर एक खुददारी और खुदी जो है वो पैदा करो। इसी तरह फरमाते हैं कि हो तेरी खाक के हर ज़र्रे से तामीर हरम, यानी इस्लाम पर अमल करो और दिल को बेगाना अंदाज़े कलीसाई कर, मगरिब के जो तौर तरीके हैं उनसे अपने आप को बेगाना करो। ये जो एक सबक है नाजरीन, ये हमारी नौजवान नस्ल के लिए इंतहाई अहम है और उम्मीद है कि हम सब लोग इसके ऊपर अमल भी कर सकेंगे बहैसियत कौम। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने पैनल का इंट्रोड्यूस करा दूं। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सलीम सैफुल्लाह साहब, सेनेटर भी हैं और वफाकी वज़ीर भी हैं। और सलीम सैफुल्लाह साहब, आप बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग से उठ के आए हैं, आपका बहुत शुक्रिया, स्पेशल थैंक्स फॉर यू। उनके साथ एहसन इकबाल साहब तो आज अपनी तैयारियों में मसरूफ़ थे, उनको भी हमने तंग किया और वो तशरीफ़ लाए। एहसन इकबाल साहब, स्पेशल थैंक्स अगेन फॉर यू टू। और नसीम ज़हरा साहबा हमारे प्रोग्राम में पहली दफ़ा तशरीफ़ ला रही हैं और फ़ोन पे तो बात आपसे होती रही, लेकिन आज बाकायदगी से आप माशाल्लाह हमारे प्रोग्राम में आई हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपसे हम एक इंडिपेंडेंट व्यू जो है वो लेने की कोशिश करेंगे इस पूरी सिचुएशन का। सलीम सैफुल्लाह साहब, आज एक डेवलपमेंट ऐसी हुई है जिस पे कुछ लोगों को हैरानी भी हुई है, और वो ये कि चीफ़ ऑफ सऊदी इंटेलिजेंस मुकरम बिन अब्दुल अज़ीज़ साहब जो हैं वो तशरीफ़ लाए, उनके साथ सादुल हरीरी साहब थे। उन्होंने प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग की और उन्हें बताया कि जो भी तफसीलात उन्होंने तय की हुई थी उस मुआहदे के तहत जो शरीफ बरदरान ने किया था, उसके बाद फिर उन्होंने एक प्रेस टॉक की है जिसमें उन्होंने कहा कि शरीफ बरदरान को इस मुआहदे की पासदारी करनी चाहिए। उन्होंने इस मुआहदे को कॉपी तो नहीं दी, लेकिन उन्होंने लहरा के दिखाया कि इसके ऊपर उनके सिग्नेचर्स वगैरह हैं। आप क्या समझती हैं कि पूरी सूरत हाल किस तरफ जा रही है? एक तरफ उनका ये कहना कि मुआहदे की पासदारी की जाए, दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कह रहे हैं और मुसिर हैं कि वो अपने प्रोग्राम के तहत आएंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कसाना साहब, ज़रा माज़रत ख्वाह भी हूँ कुछ थोड़े 2-4 मिनट, लेकिन जैसे आपको पहले भी मैंने गुजारिश की थी, हमारी वो सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी। जहाँ तक आपने सही फरमाया कि बुनियादी बात ये है कि जी ठीक है, हर एक जो सियासत करता है इक़्तिदार के असूल के लिए, बल्कि बाज़ लोग कहते हैं कि अगर सियासत का ये एक ऐसे लफ्ज़ है अरबी का कि इसमें मकसद ही है कि इक़्तिदार के वान तक पहुँचने का, लेकिन मेरे ख़्याल में कुछ असूल भी हमें अपनाने चाहिए। और जहाँ तक मियाँ नवाज शरीफ साहब का और शहबाज शरीफ साहब का एक यकीनन एक मुआहदा हुआ, उसे आप मुआहदा कहें, अंडरटेकिंग कहें, जो कुछ भी कहें, और जिसके तहत उनके ख़िलाफ़ जो केसेस थे वो कुछ वापस हुए और वो मुल्क से बाहर गए। अब ये जो आपने नाम लिए, जो उनके सऊदी इंटेलिजेंस के चीफ़ हैं, शाही ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ है, हमारे मोहतरम हैं, ख़ादम हरमैन शरीफ़ैन के वो करीबी अज़ीज़ हैं, वो तशरीफ़ लाएँ। और साथ हरीरी भी एक मुस्लिम वर्ल्ड में एक वो मुकाम उनके जो वालिद साहब थे, ठीक, तो उन्होंने देखे ना जी, इसलिए आए हैं कि एक मुआहदा था, ये कोई एक हुकूमत की तरफ से कोई हम ड्रामा नहीं कि जी कोई हमने ड्रामा एक बनाया हुआ है, हमने कोई जाली दस्तावेज़ बनाए हुए हैं, हम इन लोगों को बुला रहे हैं और उनके कह रहे हैं कि भाई आप इनको, ये एक हकीकत है। और मेरे ख़्याल में इनको एहसन इकबाल साहब तशरीफ़ फरमाएं, इनकी जमात को ये बात तस्लीम करनी चाहिए। अब वो उस पर अमल करते हैं नहीं करते वो एक अलहदा बात है, लेकिन ये बात ज़रूर तस्लीम, मुआहदा मौजूद है और अभी तक तहरीरी मौजूद है, 10 साल का उसमें बड़े वाज़े बात हुई है। मेरे ख़्याल में इखलाकी तौर पे इसकी पासदारी करना और इस पे अमल करना मेरे ख़्याल में, क्योंकि इससे ना सिर्फ एक सियासी जमात की साख को नुकसान पहुँचेगा, पूरे पाकिस्तान
کہ وہی لوگ کہیں گے کہ ان کی لیڈرشپ اگر اس قسم کے معاہدے کر کے مکر جاتے ہیں تو یہ کس قسم چلے میں احسن اقبال صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ احسن صاحب کیا میاں نواز شریف صاحب کو معلوم ہے کہ کیا سینسٹیوٹیز ہیں سعودیہ کے ساتھ؟ کیونکہ جو آج محسوس ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ سعودیہ نے ایک گڈ ول جیسچر دیا، ان حالات میں نواز شریف صاحب کو یہاں سے لے گئے اور ان کو وہاں پہ رکھا اور ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے رکھا، جو مہمان کا ایک حق ہوتا ہے اسی طرح رکھا۔ ان سینسٹیوٹیز کا آپ کو اور آپ کی قیادت کو اندازہ ہے؟ اسرار ابھی انتظار کر رہا ہوں کہ اب ہماری یہ حکومت OIC کا سربراہی اجلاس کب بلائے گی کہ جو متفقہ طور پہ نواز شریف صاحب سے درخواست کرے کہ وہ نہ آئیں، پھر اس کے بعد شاید صدر بش صاحب کو بھی کہا جائے وہ بھی آئیں اور آ کے درخواست کریں۔ دیکھیے بات بڑی سادہ ہے، یہ ساری باتیں آج جو پریس کانفرنس میں کہی گئیں، میں اس بات میں نہیں جانا چاہتا کہ وہ کیا معاہدہ تھا، 2 سال 5 سال کا تھا، 10 سال کا تھا، کیسا تھا، ایک طرف چھوڑیے۔ یہ ساری دستاویزات حکومت نے سپریم کورٹ کے سامنے پیش کی اور یہی جو باتیں آج پریس کانفرنس میں کی گئیں یہ سارے دلائل حکومت کے وکلاء نے سپریم کورٹ کے سامنے پیش کیے، اور جو اٹارنی جنرل صاحب ہیں انہوں نے 15 منٹ لگا کے وہاں پر یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ کس طرح سے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ پتہ نہیں گر جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، کیا کچھ ہوگا، کیا کچھ انہوں نے وہاں پر دہائیاں نہیں دیں کہ جی سپریم کورٹ کسی طرح فیصلہ دے۔ لیکن جب عدالت نے وہ سارے ڈاکومنٹس دیکھے کہ جس کے اوپر کوئی فریق نہیں تھا، اور عدالت نے واضح طور پہ پوچھا کہ آپ بتائیے کہ حکومت پاکستان کے ساتھ ان کا کیا معاہدہ تھا، کوئی ہے آپ کے پاس شکل، اور ان سارے دلائل کو سننے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے 7 ججوں نے متفقہ طور پر یہ کہا کہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے راستے میں کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہے، آئینی رکاوٹ نہیں ہے، اور انہیں غیر مشروط پاکستان آنے کا حق حاصل ہے اور سیاست میں آنے کا۔ اب گزارش یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو پاکستان کا اعلیٰ ترین ادارہ ہے اس کا فیصلہ اوور رائڈ کرتا ہے ہر چیز کو۔ دیکھیے اگر ان کا جو سو کالڈ معاہدہ ہے یہ تو بات کرتے ہیں 2000 کی، یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تو آیا ہے 23 اگست 2007 کو۔ اب پاکستان کی حکومت کا یہ فرض تھا، اگر یہ اپنے آپ کو ڈیموکریٹک کہتی ہے، یہ رول آف لا میں بلیو کرتی ہے اور یہ کہتی ہے ہم فیئر اینڈ فری الیکشن کرانے چلے ہیں، اگر آپ فیئر اینڈ فری الیکشن کرانے، دیکھیں 8 سال ہو گئے، وہ جس شخص سے آپ کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں وہ تو 4 سال حکومت کر سکا سارا، 2 ٹرمز اس کو 2 سال کی ملی، آپ 8 سال اس ملک میں سیاہ و سفید کے مالک رہے ہیں، آپ کو کس بات کا خوف ہے؟ آپ سیاسی انداز میں مقابلہ کیجئے، آپ قانونی مقابلہ کیجئے۔ لیکن میں آپ سے کروں، دیکھیے میں بات ختم کر لوں، میں اپنی بات ختم کر لوں، میں آپ سے بات ختم کر لوں۔ دیکھیے بدقسمتی یہ ہے کہ یہ اپنی ہاری ہوئی جنگ میں اب پاکستان کے برادر ممالک کو ملوث کر رہے ہیں، اور جو سعودی عرب کے لنڈن میں سفیر ہیں وہ بھی ایک شہزادے ہیں، انہوں نے واضح طور پہ کل یہ سٹیٹمنٹ دی کہ ہم یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ سب حکومت پاکستان کی درخواست پر کر رہے ہیں، یہاں سے جا رہے ہیں SOS کالیں جا رہی ہیں، بچاؤ آ کے ہمیں بچاؤ، ہم ڈوب گئے ہیں، ہمیں نواز شریف کھانے لگا، اس سے بچاؤ۔ دیکھیے اچھا ایک چیز تو میں تھوڑا سا اس میں مزید بھی جاؤں گا اور میں ایک انڈیپینڈنٹ ویو لوں گا نسیم زہرا صاحبہ کے ساتھ۔ نسیم زہرا صاحبہ ایک بریک ہم نے لینی ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو ساری صورتحال ہے، اب ظاہر ہے کہ احسن اقبال صاحب اپنی پالیسیز کو لے کے چلیں گے، یہ گورنمنٹ کا ویو دیں گے، آپ نے مجھے انڈیپینڈنٹ ویو دینا ہے کہ اس طرح کی جو سینسٹیوٹیز ہوتی ہیں اس میں کیا کیا جانا چاہیے۔ آپ کے پاس آؤں گا میں ایک بریک کے بعد ناظرین، اور پلیز سٹ ٹائٹ، ول بی رائٹ بیک۔ ماں بننا عورت کا فخر ہے، مگر زندگی کو بھرپور جینا بھی تو شکر کرنا ہے پروردگار کا، اور میں زندگی کو بھرپور جینا چاہتی ہوں، تبھی تو اگلا حمل نہیں چاہتی میں اب کچھ سالوں تک، تاکہ میری صحت بھی اچھی رہے اور بچے کی پرورش بھی اچھی ہو۔ شکر ہے بات تمہاری سمجھ میں تو آئی۔ آج سوارے اپنا کل۔ مزید معلومات اور رہنمائی کے لیے نزدیکی فلاحی مرکز یا تولیدی صحت کے مرکز سے رجوع کریں۔ وزارت بہبود آبادی، حکومت پاکستان۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی ہے اس معاہدے کے حوالے سے کہ جو شریف برادران کا مبینہ طور پر ہوا ہے اور آج اس کو لہرایا بھی گیا اور دکھایا گیا، اس کا ایک انڈیپینڈنٹ ویو لینا چاہتے ہیں اب نسیم زہرا صاحبہ سے۔ نسیم زہرا صاحبہ، آپ کی کیا اوپینین ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے اگر ہم واپس تھوڑا سا جائیں 2000 پہ، تو یہ تو سب کو معلوم ہے کہ نواز شریف صاحب نے اس وقت ایک چوائس ایکسرسائز کی ایک پرٹیکولر کنڈیشن میں
चॉइस एक्सरसाइज की, और ये तो क्लिंटन ने कहा है ख़ुद भी कि उन्होंने एक इनिशिएट करवाया, वहाँ से उनको लगा कि शायद जैसे एक तारीख़ रही है कि फांसी वो दी गई एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को, गलत फांसी दी गई कि भाई ऐसी चीज़ ना हो जाए। क्लिंटन के ये दोस्त थे, उन्होंने इनिशिएट किया और सऊदी गवर्नमेंट को और रफ़ीक हरेरी के बेटे उस वक्त इन्वॉल्व हुए और एक अग्रीमेंट हुआ। और देखिए 2 चीज़ें हैं, उस वक्त जनरल मुशर्रफ ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को एक्सरसाइज करके पार्डन किया, और जो नवाज शरीफ साहब ने अंडरटेकिंग दी वो हमें बाद में ये हमने देखा कि उसका एक लीगल जो स्टैंडिंग है वो नहीं बनी। जैसे जो बात अभी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने दस्तावेज़ात गए सब और उन्होंने कहा कि जी लीगल स्टैंडिंग नहीं है, तो वो एक पॉलिटिकल थी अंडरटेकिंग और वो अग्रीमेंट उन्होंने दी, और वो अग्रीमेंट उन्होंने सऊदीज़ के साथ किया कि भाई हम अंडरटेकिंग ये देते हैं आपको कि हम वापस नहीं आएंगे। ये उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने, उनके फैमिली ने, शहबाज साहब नहीं जाना चाह रहे थे लेकिन हालात ऐसे बने कि उनके वालिद का भी प्रेशर, गवर्नमेंट का भी, दोनों तरफ से, तो ही ऑल्सो वेंट, तो ये डिसीजन एक ली गई। तो नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त चॉइस एक्सरसाइज की। आज की बात अगर आप देखें तो मेरा ख्याल है जो तमाम तर चीज़ें हैं उस मुआहदे से ताल्लुक़ रखती हैं, उसका फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। उसमें अगर हम ये कह रहे हैं कि मुल्क में कानून की बालादस्ती होनी है, ये मुल्क किसी सिमत चलना है, और अगर ये केस वहाँ गया और हुकूमत ने भी अपना जो है जो पॉइंट ऑफ व्यू है और अपना एविडेंस पेश किया, उसके बाद जी हाँ, तो एक सुप्रीम कोर्ट ने जी हाँ, अब वो गवर्नमेंट पर बाइंडिंग होना चाहिए। अच्छा, अब जहाँ तक बात रही जो आपने फरमाया सऊदी एंगल की, सेंसिटिविटी की, भाई उसमें मुझे ये दिखाई देता है कि सेंसिटिविटी, सऊदी गवर्नमेंट ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके जो प्रिंस हैं उन्होंने 2-3 मरतबा कहा कि उनसे पूछा गया कि अगर नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ ले आएंगे तो आया जो रिलेशनशिप है पाक सऊदी वो अफेक्ट होगी। उन्होंने कहा नहीं, ये एक हमारा जो रिश्ता है दरीना है, पुख्ता है, इट्स लार्जर देन दैट। अब वो कि नवाज शरीफ साहब की तरफ उनका क्या हो जब वो आए हुकूमत में, वो इट्स अ सेकेंडरी थिंग। बात ये है कि जो सऊदी गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि उनको ये नहीं लगा कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं तो कोई सऊदी गवर्नमेंट को कोई नुकसान होगा। वो इस्लामाबाद की तरफ से ये इनकरेज किया गया, उनको प्रॉम्प्ट किया गया, तो ये सब चीज़ें हुई हैं। तो वैसे इसमें नसीम साहबा ये नहीं होना चाहिए था कि अगर सऊदी हुकूमत खुद सोचती कि ये एक डोमेस्टिक इशू है उनका तो हम इसमें इंटरवीन ना करें। आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है इस्लामाबाद की तरफ से उनको बहुत प्रॉम्प्ट किया गया है। ये देखिए हक़ाइक़ अखबारात में आ रहे हैं, हम जानते भी हैं, हर सतह पे कोशिश की गई, क्योंकि अब ये लार्जर इशू पे अगर आप इजाज़त दें तो मैं आऊँ कि ये बड़ी बदकिस्मती है जहाँ आके हम खड़े हो गए, क्योंकि एक तरफ जोड़ तोड़ है, एक तरफ रोको, एक तरफ ये करो, और जनरल मुशर्रफ ने बार बार ये फरमाया कि हम पीसफुल ट्रांजिशन चाहते हैं, एक तरीके से चाहते हैं ट्रांजिशन, और मैं कहती हूँ बहुत से लोग कहते हैं लब्बैक उस पर, लेकिन इसमें अगर आप एक तरफ व्हीलिंग डीलिंग, अभी ये बैठे हैं सैफुल्लाह साहब ये बताएंगे, जो हम खबरें सुन रहे हैं वो ये हैं कि पार्टी ने अभी बहुत सख्त अपोज की है डील जो पीपल्स पार्टी के साथ हो रही है, तो एक तरफ वहाँ भी मुसीबत खड़ी हो गई। यानी कि देखिए लोग अगर एक तरफ आप केसेस विड्रॉ करें, दूसरी तरफ आप नैब के केसेस खोल रहे हैं। मैं सलीम सैफुल्लाह साहब से पूछना, सलीम साहब कैसा रहा वैसे आज का बड़ा एक्सप्लोसिव किस्म का सेशन था? क्या उसमें मेरे ख्याल में हमारी जमात में और जो दूसरी जमातों में एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क है कि यहाँ पर आज़ादी से इज़हार ख्याल कर सकता है, वरना हमारे जो डिक्टेटोरियल जो लीडरशिप है, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, मेरे ख्याल में आवाम को पता होना चाहिए कि वो कौन है। कम से कम हमारी जमात में इसमें बड़ी बात हुई मियाँ नवाज शरीफ की वापसी पे, बाज़ लोगों का इज़हार ख्याल ये था। मैंने ज़ाती तौर पे जब TV पे भी मुझसे पूछा गया है, मैंने बयान भी दिया है पिछले दिनों एक बड़ी क्लोज़ मीटिंग में, जिस पता नहीं कैसे लीक आउट हो गया, बाहर ये बात लीक हुई कि भाई मैंने ये कहा है कि ठीक है आए हम सियासी तौर पे मुकाबला पहले भी फिर भी कोई ऐसी वो नहीं है, आने दें उन्हें। लेकिन देखें ना जी, और मैं अब भी ये कहता हूँ, और आज मीटिंग में यकीनन जो डील हम देखें ना जी, हर इलेक्शन से पहले मज़ाकरात होते हैं, डायलॉग होती है, बातचीत होती है, ये कोई नई चीज़ नहीं है जो हम बदकिस्मती से एक डील का नाम देकर इसको हमने
85 کو دیکھیں, 88 کو دیکھیں, 1993 ہر وقت میں دور میں سیاسی جماعتوں کا آپس میں گٹھ جوڑ ہوتا ہے ضلعوں میں. لیکن وہ جو گٹھ جوڑ ہے, ایک طرف آپ کا یہ جذبہ, جس طرح نسیم صاحب نے بڑا رائٹلی بتایا کہ ایک طرف آپ اتنے اوپن ہارٹیڈلی ان کو ایکسیپٹ کرنے جا رہے ہیں جن کا آپ کے ساتھ ایک مخالفت رہی ہے, دوسری طرف میرا خیال ہے کہ جن کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات رہے ہیں جی ان کے لیے آپ کے دوسرے جذبات ہیں. جی نہیں, اس پہ آج کافی صحیح فرما رہے ہیں کہ وہاں پر اکثریت کی یہ رائے تھی کہ پیپل پارٹی کے ساتھ ہماری مفاہمت جو ہے وہ, خاص کر جو شرائط وہ کہہ رہے ہیں کیسز کی وڈرال, اس کے خلاف بڑی شدید قسم کی تنقید ہوئی کہ بھئی آپ 8 سال سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف یہ کیسز ہیں, ان کو ہم یہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ کیسز جو ہیں وڈرا کیے جائیں, یا تھرڈ ٹائم جو ہے یہ چینج لایا جائے گی, تھرڈ ٹائم پھر پرائم منسٹر کو آئے. نواز شریف صاحب کے اوپر کیا کنسنسس آپ کا؟ میاں نواز شریف کے متعلق بھی مختلف رائے آئی, بعض نے کہا کہ نہیں اجازت دیں, بعض نے یہ کہا نہیں اخلاقی طور پہ ان کو خود. اور دیکھیں نا, اپنے دوستوں کو آزمائش میں ڈالنا کسانہ صاحب یہ بھی مناسب نہیں ہے دونوں سائڈ کے لیے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کے لیے کہہ رہا ہوں, اور یہ جو ہمیں کہہ رہا نا کہ ابھی ہمیں کبھی بش کا نام دلاتے ہیں کبھی اس کا, بھئی آپ لوگوں نے جتنی واشنگٹن کی خدمت کی ہے وہ کسی نے شاید نہیں کی ہے, تو ہمیں یہ نہ کہیں کہ جی آپ کر رہے ہیں, آپ نے ہم سے زیادہ کی ہے. اور آپ نے بھی سعودی عربیہ کے ساتھ جیسے آج ہمارے تعلقات ہیں وہی تعلقات آپ بھی ادھر گئے ہیں, اور آپ نے بھی بڑی باتیں اپنے دور اقتدار میں کی ہیں. چلے میں احسن صاحب, اس لیے یہ کہنا کہ جی ہم جو ہیں صرف یہ حکومت امریکہ اور سعودی عربیہ, میرے خیال میں ایک اخلاقی پہلو ہے اس کا. چلے میں اس کو ذرا دیکھنا چاہیے, اس میں اخلاقی پہلو تو ہے نا, اخلاقی پہلو آتا ہے یا نہیں آتا؟ دو باتیں ہیں, ایک تو ذرا یہ واضح کر دوں کہ ہم نے ہر کسی سے دوستانہ تعلقات رکھے لیکن ایک خود مختار پالیسی رکھی, اور آپ کو معلوم ہے کہ جب 28 مئی کو ایک ایسا مرحلہ آیا کہ پاکستان کے سامنے یہ فیصلہ تھا کہ کیا امریکہ کا مفاد قریب رکھنا ہے یا قومی مفاد قریب رکھنا ہے, تو ہم نے ایٹمی دھماکے کر کے وہ کام کیا جو شاید رہتی نسلیں بھی ہمیشہ یاد رکھیں گی. اصل بات یہ اسرار ایک پاکستانی بن کے سوچیے, نہ میں مسلم لیگ نون کا بن کے سوچوں, نہ یہ کاف کے, نہ ہم سب پاکستانی ہیں. آج آپ ذرا پشاور سے کراچی تک پاکستان کے اوپر نظر ڈالیے. رائٹ ناؤ جس وقت ہم بیٹھے ہیں, میرا دل خون کے آنسو روتا ہے کہ میری فوج کے 240 جوان اور افسر اپنے ہی ملک کے اندر پی او ڈبلیوز بنے ہوئے ہیں. یہ آج تک پاکستان میں ایسے حالات نہیں پیدا ہوئے تھے. نہیں, مجھے صرف اخلاقی طور پہ یہ بتا دیں, میری بات مکمل کرنے نا, اخلاقی بھی, میں اخلاقیات کی طرف آتا ہوں. نہیں, مختصر بات ہے, مختصر ایک منٹ اخلاقیات پہ آتے ہیں. اخلاقی پہلو اس میں ہے جی, اخلاقی پہلو بھی ایگریمنٹ آپ نے میں آپ کو اخلاقی پہلو, اس ایگریمنٹ کے تحت آپ گئے, 7 سال آپ باہر رہے. سب سے بڑا اخلاقی پہلو یہ ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی اخلاقی لائبلٹی ہوتی تو سپریم کورٹ آف پاکستان اور پاکستان کا قانون اس کو ریکگنائز کرتا. سب سے بڑا اخلاقی پہلو اور سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو اپہولڈ کیا جائے. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت حکومت جو ہے جتنی کوششیں کر رہی ہے, یہ سب جو حکومت کی طرف سے کوششیں کی جا رہی ہیں, ان کا مقصد یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو ناکام ثابت کر کے اس عدالت کی سبکی کی جائے. یہ ایک بہت بڑا کرائسس ہوگا. میں اس پہ اگر کامنٹ تھوڑا سا کر دوں, یہ جو اخلاقی پہلو کی آپ نے بات کی, دیکھیے یہ کہنا کہ ملک ڈی سٹیبلائز ہو جائے گا, یہ کہنا کہ سیکیورٹی انڈرمائن ہوگی, یہ کہنا اخلاقی پہلو ہے, دیکھیے یہ سب باتیں ہر ایک اپنے زاویے نظر سے سوچتا ہے. ایک جب ملک چلتا ہے تو اس میں ایک سسٹم ہوتا ہے, اور ہر سیولائز ملک کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ آبجیکٹیو سٹینڈرڈز رکھیں, جس سے کہ آپ کی بات ان کی بات سب کی لے کے, تو جو یہ سٹینڈرڈ اب اس میں تولتے ہیں بات. بلکہ وہ پرنس مکرم بن عبدالعزیز نے بھی یہ کہا کہ ہمیں عزیز ہے پاکستان کی سٹیبلٹی اینڈ کنٹینیوٹی. نہیں, وہ پرنس تو اپنی جگہ پرنس ہیں, لیکن پاکستانیوں کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان, ان کی حکومت نے سپریم کورٹ پہ دھاوا بولا, اور اب ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ انہوں نے سبق سیکھا اپنی پرانی غلطیوں سے, اور انشاءاللہ آگے جو بھی حکومت آئے گی سپریم کورٹ کو اسی طرح سمجھے گی, سب سے بالا تر, جس طرح آج ہم سب بات کریں. تو میں یہ کہہ رہی ہوں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, مجھے اس پر افسوس ہے کہ یہ بات کھل کھل کے ہم نے اپنے آپ کو, میں تو یہ کہوں گی کہ دنیا سوچتی ہوگی یہ کس طرح کا ملک ہے کہ ایک اب وہ نواز شریف اگر واپس آ رہے ہیں, اور اگر سپریم کورٹ نے کہا ہے اور حکومت نے, اور یہ جنرل مشرف کو کریڈٹ بھی جاتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے, جو بھی حالات تھے اس میں سپریم کورٹ کے فیصلے انہوں نے ایکسیپٹ کیے. آپ کی چیف الیکشن کمیشن نے ہارشسٹ کرٹک آف دا گورنمنٹ کو, عمران خان صاحب کو
کہا کہ یہ بالکل غلط ان کے خلاف تھا جو ان کی ڈسکوالیفیکیشن. تو یہ انسٹیٹیوشنز جو پختہ ہو رہے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے. ہم تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ کل کو نواز شریف صاحب آئیں تو بجائے سڑکوں پہ وائلنس ہو, یہ کہیں جی ہم اپنی جو جد و جہد ہے وہ پارلیمنٹ میں اور ہم میڈیا میں اور وہاں سپریم کورٹ میں کریں گے. تو میرا خیال یہ, اور یہ جو سیف اللہ صاحب کلچر جو پیراڈائم شفٹ ہے کلچر میں کہ بھئی اکاؤنٹیبل سب لوگ, یہ سیف اللہ صاحب نے بھی فرمایا کہ دیکھیں اتحاد پہلے بھی بنتے رہے, یہ صحیح فرمایا انہوں نے. لیکن میں آپ کو بتاؤں بحیثیت ایک انڈیپینڈنٹ کے پاکستانی کی کہ ہم نے دیکھا جب جنرل مشرف نے کہا کہ ایک پیسفل ٹرانزیشن اور رولز آف دا گیم بنیں گے, تو ہمیں یہ لگا جنرل مشرف کو تو یہ نہیں سوٹ کرتا کہ وہ کسی پارٹی کے ساتھ وہ کوئی کریں معاہدہ نہیں. یہ ہی از اے فگر, یہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے. ان کو چاہیے کہ اے پی سی بلاتے اور کہتے سب آئیں اور رولز آف دا گیم سب طے کرتے ہیں. تو اگر ہم جیسے لوگ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں یہ کیا تماشا ہے, یہ تو نہ جسٹس ہے نہ تو یہ ڈیموکریسی ہے, وہ اس لیے میں سلیم سیف اللہ صاحب پہ آؤں گا. سلیم صاحب ایک بریک میں نے لینی ہے, آپ اس کا جواب ذرا سوچ کے رکھیے گا, پھر واپس آتے ہیں. پلیز سٹ ٹائٹ, ول بی رائٹ بیک آفٹر دی بریک. میری ہنستی مسکراتی پھولوں سی بچی, ابھی تو اس کے پڑھنے اور سیکھنے کے دن ہیں. میں کم عمری میں اس پر شادی کی ذمہ داریوں کا بوجھ نہیں ڈال سکتی, بلکہ اس کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد مناسب عمر میں ہی اس کی شادی کروں گی. آخر یہی تو میرے آنگن کی رونق ہے. آج سواریں اپنا کل. مزید معلومات اور رہنمائی کے لیے نزدیکی فلاحی مرکز یا تولیدی صحت کے مرکز سے رجوع کریں. وزارت بہبود آبادی, حکومت پاکستان. BTCL کی کسی بھی لینڈ لائن سے دنیا بھر میں ڈائریکٹ کال کیجئے اور 16 ممالک میں صرف 2 روپے فی منٹ میں بات کیجئے. ان ممالک میں امریکہ, کینیڈا, چائنا, ہانگ کانگ, انگلینڈ, فرانس, اٹلی, جرمنی, بیلجیم, یونان, ناروے, ہالینڈ, اسپین, جنوبی کوریا, ملیشیا اور آسٹریلیا شامل ہیں. BTCL, feel the difference. جی ناظرین ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں اس معاہدے کے حوالے سے اور اس کے اخلاقی پہلو اور قانونی پہلو اور اس کی کیا اہمیت ہے, اور خاص طور پہ پاک سعودی تعلقات کے حوالے سے بھی. اور بات اب آ گئی تھی سلیم سیف اللہ صاحب کے اوپر. سلیم صاحب کیسے رسپونڈ کریں گے آپ پوری اس سچویشن کو؟ جی دیکھیں کسان صاحب, پہلے تو یہ بات ہے کہ اگر آپ دیکھیں پچھلے چند سالوں سے یہ فرما رہے ہیں کہ جی کوئی معاہدہ ہی نہیں ہے, کوئی انڈرٹیکنگ ہی نہیں ہے. کئی مرتبہ انہوں نے ٹی وی پہ کہا ہے کہ جی مجھے آئیں دکھائیں کہاں ہے وہ ان رائٹنگ بھی دیکھ لی ہے, نہیں کہ لیڈر کے دستخط ہیں اس پہ, شہباز شریف صاحب کے ہیں, نواز شریف صاحب کے. اور ابھی سنا ہے کہ میاں صاحب نے خود مان لیا کہ جی ہاں 5 سال کے لیے, میں نے کہا تھا 10 سال کے لیے کی بات نہیں ہوئی. تو یہ دیکھیں نا, ایک تو یہ اخلاقی سائڈ ہے کہ بھئی بالکل ابھی آج سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں 5 سال تھا, 6 سال تھا, ہاں انڈرٹیکنگ تھی, نہیں پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ نہیں تھی, سعودی کے ساتھ تھی, تو دیر واز سم تھنگ, کچھ تو تھا نا. تو یہ کہنا شروع سے یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی معاہدہ نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے. لیکن نسیم صاحب نے جو پوائنٹ ریز کیا کہ اب جب جو کچھ بھی ہو گیا, سپریم کورٹ کے اندر گئے, اس میں ڈیسیژن آ گیا, سپریم کورٹ نے کہہ دیا جی کہ آپ آ جائیں, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے, تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں جی, جہاں تک سپریم کورٹ کا تعلق ہے, سپریم کورٹ کے ساتھ کیا ہوا ان کے دور میں اس میں بھی میں نہیں جانا چاہتا. اور یہ بھی کہیں گے کہ جی ہم نے کچھ نہیں, وہ بھی کسی اور ویڈیوز وغیرہ دکھانی چاہیے. لیکن ابھی جو ہے ہم اس کا احترام کرتے ہیں جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے. بالکل میں نے تو, میری ذاتی یہ رائے ہے اور میرا یہ مشورہ بھی کہ بھئی ان کو آنے دیں یار, کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. پتہ نہیں ہم نے اس سے کیا, میاں صاحب سے کیا بنا دیا. ہم نے کئی الیکشن لڑے ہیں, مخالفت بھی کی ہے, اکٹھے بھی رہے ہیں, تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہاں آئیں اور تاکہ عوام ان سے یہ سوال کریں کہ میاں صاحب آپ کیوں ہمیں چھوڑ کے چلے گئے تھے, وہ کیا محرکات وجوہات تھی. آج آپ اپنی پالیسی بتائیں. ابھی تو آپ گو مشرف گو کہہ رہے ہیں, جب آپ گئے آپ نے خزانہ خالی چھوڑ کے گئے, آپ نے ہمیں کس حالت میں چھوڑ کے آپ گئے. یہاں پر آئیں تاکہ ان سے سوالات ہوں. ایگریمنٹ کے بارے میں جس کی ابھی تفصیلات بھی آ رہی ہیں, اور میاں صاحب نے کہا ہے کہ 5 سال کا تو میں نے کہا تھا,
بعد میں پھر وہ 10 سال کا ہوا اور میں نے کوشش کی تھی کہ اس کو بعد میں بھی میں آپ سے بتاؤں دیکھیے پہلے تو میں یہ واضح کہانی ذرا بتائیں یہ مطلب معاہدہ تھا کیا ہے؟ سیف اللہ صاحب نے کہا، میں پھر اس بات کی وضاحت کرتا ہوں کہ بار بار نواز شریف صاحب نے اور ہم نے کہا حکومت پاکستان کے ساتھ پہلے دن سے اور آج تک ہمارا موقف ہے ایک صفحہ نہیں دکھا سکتے، اور یہ سپریم کورٹ میں بھی ان سے سوال ہوا کہ کیا حکومت پاکستان کے ساتھ کوئی معاہدہ تھا، کوئی انڈر ٹیکنگ تھی، وہ پیش کریں، یہ نہیں کر سکے۔ اور نواز شریف صاحب نے مسلسل یہ کہا کہ سعودی عرب کی حکومت جس نے ایک برادر ملک نے ایک انٹروین کیا، ان کے ساتھ میری ایک انڈرسٹینڈنگ تھی، اور وہ ایک باہمی اعتماد کے اوپر ہے کہ جس کی جو ڈیٹیلز ہیں میں ڈسکلوز نہیں کر سکتا، چونکہ ایک ہمارا آپس میں یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ نو بڈی ول ڈائیولج۔ اب جب وہاں کے سعودی عربیہ کے ایک نمائندے نے آ کے بات کی تو میں آج میرا خیال ہے کہ انہوں نے پہلی بار اس کے بارے میں اظہار کیا ہے کہ جب وہ یہاں سے گئے تو انہوں نے انکار کیا کہ میں کسی شرطوں کے ساتھ نہیں جانا چاہتا۔ جنرل مشرف کے سینئر فوجی افسران آئے، 12 صفحے کا ایک خط لے کر آئے کہ جس میں معافی نامہ کہا گیا کہ آپ لکھ کر جائیں، قوم سے معافی مانگیں کہ آپ سے تمام غلطیاں ہوئیں، کارگل کی ذمہ داری بھی آپ قبول کریں، ہر برے کام کی جو پاکستان میں ہوا اپنے سر ذمہ داری لیں اور جانے سے پہلے یہ معافی نامہ کریں ورنہ آپ نہیں جا سکتے۔ تو ہی ریفیوز، وہ کہا میں نے آپ سے کہا جانے کے لیے، میں نہیں سائن کروں گا، اور اس کے بعد وہ اٹھا کے لے گئے اور پھر اس کو مجبور ہو گئے۔ پھر اسی طرح انہوں نے کہا میں کسی شرط سے نہیں جانا چاہتا۔ پھر حکومت پاکستان کس کے کہنے پہ ہوا، کس کے کہنے پہ تھا یہ تو ایگریمنٹ جو ہے بٹوین سعودیہ یہ باہر ایکسٹرنل فورسز نے انٹروین کیا، فورسز کو کس نے اپروچ کیا؟ دیکھیے انہوں نے خود کہا، دیکھیے ایک جینوئن کنسرن جو ہے پاکستان کے اندر، جو ہسٹری آپ دیکھیے کہ جب بھی کسی پولیٹیشین کے ساتھ کوئی ایسے غیر حالات ہوتے ہیں کہ جس سے اس کی لائف اور سیکیورٹی کو خطرہ ہو تو بین الاقوامی جو دوست ممالک ہیں ان میں کنسرن ہوتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جب پھانسی دی گئی تو سعودی عرب سے لے کے امریکہ تک ہر ملک نے اس پہ کنسرن شو کیا۔ آپ کی طرف سے کسی کو اپروچ نہیں کیا گیا؟ ادھر سے یہ ان کی ایک گڈ ول تھی، چونکہ نواز شریف صاحب کا ایک سٹیچر تھا عالم اسلام کے اندر، پاکستان ایٹمی قوت بنا ان کے دور میں، تو ان کی ایک گڈ ول تھی، اس سے جو پاکستان کے دوست ممالک تھے انہیں کنسرن محسوس ہوا کہ کہیں خدا نہ خواستہ ہسٹری ریپیٹ نہ کرے اور ایک ایسا وزیر اعظم کہ جو ایک اس کا ایک سٹیچر ہے، خدا نہ خواستہ وہ ایک اور فوجی انقلاب کا نشانہ نہ بن جائے۔ تو انہوں نے انٹروین کیا اور اس جذبے کو ہم نے سراہا، اور اس میں یہ واضح طور پہ کہا گیا تھا کہ ہم کسی شرطوں کے ساتھ نہیں جانا چاہتے۔ اور آج چونکہ سعودی نہیں میں بتاتا ہوں نا، چونکہ سعودی اب یہ بات آ گئی تو نواز شریف صاحب نے پہلی بار اس بات کو کھولا ہے کہ اس میں پھر یہ بات طے ہوئی تھی کہ 5 سال کے لیے وہ جلا وطنی اختیار کریں گے، سیاست سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ حکومت نے بھی جو دستاویزات پیش کی ہیں سپریم کورٹ کے اندر اس میں کوئی لفظ نہیں ہے کہ I will not indulge in politics، یہ بات نہیں ہے، کہیں سیاست سے دستبرداری نہیں تھی، صرف 5 سال کی جلا وطنی تھی۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی بات طے تھی کہ وہ پاکستان سے جانے کے بعد دنیا میں کہیں آ جا سکیں گے، لیکن حکومت پاکستان نے پھر دباؤ ڈالا اور 5 سال تک ان کو پاسپورٹ جاری نہیں ہونے دیا، حتیٰ یہ ہے کہ ان کے والد کے علاج کے لیے وہ انہیں باہر نہیں لے جا سکے، ان کے والد صاحب کا وہاں پہ انتقال ہوا، وہ والد صاحب کو دفنانے کے لیے نہیں آ سکے۔ تو وہ 10 سال والی بات جو ہے ابھی جو یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ 5 سال کا ہے، یہ ہاں یہ 5 وہ بہت، اسی لیے ہم پہ کوئی مورل جسٹیفیکیشن نہیں۔ اور میں آپ سے عرض کروں دیکھیے اگر 5 سال کا ہے، ایک سیکنڈ، اگر 5 سال کا ہے تو پھر آج سعودیز جو ہیں وہ یہاں پہ آ کے کیوں کہہ رہے ہیں کہ اٹ از اسٹل ویلڈ؟ نہیں وہ ویلڈ نہیں ہے، وہ ہم اس کو کنٹیسٹ کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر مناسب ہے۔ اس لیے جیسے میں نے کہا نا کہ یہ سعودی عرب اور یہ بات بھی اس بات کے بھی ثبوت موجود ہیں، جس طرح کہ سعودی عرب کے انہوں نے ابھی تک وہ پبلک نہیں کیے ڈاکومنٹس، جو نمائندے تھے نواز شریف صاحب کے پاس بھی ڈاکومنٹس ہیں، وہ بھی لہرا سکتے ہیں، ان کے پاس بھی ہیں کہ جن سے ان باتوں کی، لیکن میں یہ کہتا ہوں دیکھیے پاکستان کی سیاست کو مذاق نہ بنائیں۔ پاکستان کی مستقبل کے فیصلے، پاکستان کی تقدیر کے فیصلے پاکستان کے عوام نے کرنے ہیں۔ میری بات ختم ہونے دیجیے اسرار صاحب، میری بات ختم ہونے دیجیے۔ لیٹس دیکھیے یہ جو آج کہیں خبر آتی ہے کہ امریکہ کے باؤچر صاحب آ رہے ہیں، کئی خبر آتی ہے کہ ابوظہبی کے اندر مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، کہیں ہم اپنے برادر ملک سعودی، دیکھیے پاکستان کی آج سیاست کو دیکھ کر لوگ ہنستے ہوں گے۔ آج ہمیں اپنے فیصلے خود کرنے ہیں، اپنے اداروں کے ذریعے کرنے ہیں۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ایک کنسرن جو لوگوں میں آج پیدا ہوا ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے کنفرنٹیشنسٹ کورس جو ہے وہ اپنا لیا، آپ کنفرنٹیشن کے ذریعے آنا چاہتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ اس میں کچھ معاملات خراب ہوتے ہیں یا خدا نہ خواستہ کچھ ایسا سینیریو کریٹ ہوتا ہے کہ جو ڈیموکریٹک نہیں ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی ذمہ داری آپ پہ ہو۔ دیکھیے کون سا ہم نے کوئی وائلنس کی ہے، ہم نے کوئی ملیٹنسی کی ہے؟ وی بلیو ان پیسفل ڈیموکریٹک اسٹرگل۔ چیف جسٹس کے لیے اتنی بڑی تحریک چلی بحال کرانے کے لیے،
ایک پتہ نہیں ٹوٹا سوائے کراچی میں جس وائلنس کو حکومت نے آرکسٹریٹ کرایا، جو عوام کی، سول سوسائٹی کی، سیاسی جماعتوں کی جد و جہد تھی، کسی ایک شہر کے اندر ایک کھمبے کا بلب تک نہیں ٹوٹا. تو ہم تو ایک ڈیموکریٹک سٹرگل کے ذریعے اس ملک میں رول آف لا کو کوشش کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے ہم سب نے اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے. اب پاکستان کا مقدر 21ویں صدی میں ایک ڈیموکریٹک معاشرہ ہے جس میں اس کے ادارے مضبوط ہوں، عدلیہ آزاد ہو، رول آف لا ہو، پارلیمنٹ ساورن ہو اور ایک فیئر اینڈ فری الیکشن ہو. چلیں نسیم صاحب آپ بتائیے گا کہ یہ جو ایک امپریشن ہم دیکھ رہے ہیں کیا یہ ویلڈ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کنفرنٹیشنسٹ کورس اپنا رہے ہیں، ٹکراؤ کی پالیسی اپنا رہے ہیں اور اس سے نتائج جو ہیں وہ منفی بھی نکل سکتے ہیں؟ دیکھیے مجھے یہ لگتا ہے کہ سیاست میں اور یہ سب سیاست ہی کی بات ہے، گیو اینڈ ٹیک ہوتا. اگر حکومت نے پیپلز پارٹی کے ساتھ ڈائیلاگ شروع کیا، بہرحال اس حکومت نے شروع تو وہاں سے کیا تھا نا کہ بے نظیر اور نواز شریف دونوں ہرگز اب پاکستان کی سیاست میں واپس نہیں آئیں گے. تو حالات تبدیل ہوتے ہیں، نئی سچویشنز پیدا ہوتی ہیں، تو حکومت نے یہ سمجھا کہ بے نظیر کے ساتھ اوپن کریں، بے نظیر صاحبہ کے ساتھ ڈائیلاگ اوپن کریں. تو ضرور یہ بھی ہے کہ یہاں سے بریگیڈیئر نیاز صاحب گئے، انہوں نے کچھ بات کی پی ایم ایل کی کچھ لیڈرشپ کے ساتھ، لیکن یہ نہیں معلوم کہ کس حد تک بات ہوئی. اب وہاں کتنی بات ہوئی، گیو اینڈ ٹیک کی ہوئی یا ٹیک اور ٹیک ہی کی ہوئی وہ میں نہیں جانتی، لیکن یہ مجھے نہیں دکھائی دیتا کہ یہ انیویٹیبل تھا یہ کورس. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم چاہتے تھے کہ ہم یہ دیکھیں بحیثیت پاکستانیوں کے کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ سے کوئی گرینڈ جیسچر آتا ریکنسیلیشن کا سب کے ساتھ، تو پھر ہم یہ کہتے کہ پھر بات بجا ہوتی کہ یہ نواز شریف نیگیٹو کورس پہ چلے گئے. یہ ابھی تک ہمیں کوئی ویسا گرینڈ جیسچر نظر نہیں آیا. اور میں آپ کو یہ ایک اور بھی بات اگر آپ اجازت دیں تو دیکھیے اس وقت پرانی چیزیں کھو دی جا رہی ہیں، اور جیسے اب یہ کہ بھئی اریسٹ وارنٹ شہباز شریف صاحب کے لیے اور نواز شریف صاحب کے لیے، اچھا اب یہ قانون کی بات ہے تو میں تو یہ بالکل نہیں کہوں گی کہ یہ غلط ہے، میں تو یہ نہیں کہوں گی غلط ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ اگر یہاں قانون کی ہے تو دوسری طرف تو قانون بھی سلیکٹیولی آپ نے اپلائی کرنا ہے. ایک اگر کہتے جی ہم سب کو بلاتے ہیں، سب لیڈران کو، اور ہم طے کرتے ہیں کہ آگے کیسے چلنا ہے، اور اس کی خاطر قوم کو ایک ہمیں ہیلنگ ٹچ چاہیے، ہمیں نیشنل ریکنسیلیشن چاہیے. حالات تو دیکھیں ملک میں کیا ہے، تو اس بنا پہ ہم کہتے ہیں جنرل ایمنسٹی سب کو دیتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. ہیلنگ ٹچ کی آپ نے بات کی ہے، ریکنسیلیشن کی بات کی ہے. میں سلیم صاحب اللہ صاحب کے پاس آؤں گا، لیکن ایک بریک کے بعد ایک بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. پلیز سٹ ٹائٹ، ول بی رائٹ بیک. ماں بننا عورت کا فخر ہے، مگر زندگی کو بھرپور جینا بھی تو شکر کرنا ہے پروردگار کا. اور میں زندگی کو بھرپور جینا چاہتی ہوں، تبھی تو اگلا حمل نہیں چاہتی میں اب کچھ سالوں تک، تاکہ میری صحت بھی اچھی رہے اور بچے کی پرورش بھی اچھی ہو. شکر ہے بات تمہاری سمجھ میں تو آئی. آج سوارے اپنا کل. مزید معلومات اور رہنمائی کے لیے نزدیکی فلاحی مرکز یا تولیدی صحت کے مرکز سے رجوع کریں. وزارت بہبود آبادی، حکومت پاکستان. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے نیشنل ریکنسیلیشن کی، اور سلیم صاحب اللہ صاحب سلیکٹیو موریلٹی، جس طرح نسیم صاحبہ نے کہا کہ ایک طرف کیس بند ہو رہے ہیں، ایک طرف کیس کھل رہے ہیں. کیس ایک لا کسی جگہ پہ کچھ کسی طرح اپلائی ہو رہا ہے، دوسری طرف کسی طرح اپلائی ہو رہا ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم کیسز وڈرا کر لیتے ہیں، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم کیسز کھول دیں گے اور آپ کو اندر کروا دیں گے. یہ جو ایک سلیکٹیو اپلیکیشن آف دا لا ہے، یہ بھی کوئی ٹھیک تو نہیں ہے. دیکھیں جی، ابھی تو آپ پی ٹی وی کا دیکھیں، اپوزیشن اور گورنمنٹ، یہ بھی ایک آپ دیکھیں ایک تبدیلی آ رہی ہے، بہت بڑی چینج ہے، ایک بڑی چینج ہے. اور چینلز آپ میڈیا کو دیکھیں، اور میں تو اس لیے بھی اس دن میں نے ایک میٹنگ میں کہا، میں نے کہا بھئی آپ میاں صاحب کو اور محترمہ دونوں کو آنے کی اجازت دیں، کیونکہ ہر گھر میں مختلف الیکٹرانک چینلز کے ذریعے وہ ہر گھر میں موجود ہیں. تو یہاں پر آئیں تاکہ ان کو بھی ان سے لوگ ایسے سوالات کریں تاکہ پتہ چلے کہ کیا ان کی سوچ ہے. تو لیکن دو لوگوں کے لیے دو پالیسیز کیوں؟
یہ جہاں تک میڈیا کے علاوہ عدلیہ، آپ نے دیکھا کہ عدلیہ کتنی آزاد ہے اور کیا کیا فیصلے ہو رہے ہیں، یہ بھی ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے. جو لوگ ہمیشہ قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، I mean فرینکلی میں نے ہمیشہ الحمدللہ آج تک میرے خلاف نہ کوئی کیس ہے، صرف پولیٹیکل وہ کیسز ہمارے چلتے ہیں، یہ الیکشن پٹیشنز وغیرہ، لیکن ہمیشہ ہم نے تو ایک چھوٹے سول جج کی بھی بڑی عزت کی ہے، اور یہ تو عدالت عظمیٰ ہے، سب سے بڑی عدالت ہے. تو اس کا پھر آپ تو جہاں تک دیکھیں نا، یہ جو انہوں نے کہا ہے یہ میں نے تو اپنی رائے پہلے بھی دی ہے، ٹی وی پہ پارٹی کی اب کیا رائے ہے؟ آپ کی پارٹی میں بھی بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ آپ اجازت دیں، ہم سیاسی طور پہ ہم مقابلہ کریں گے. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں ہیں کہ پریزیڈنٹ کو الیکٹ کروا بھی سکتے. بالکل ہم اس پوزیشن میں ہیں، ہم ان کو الیکٹ کروا سکتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم قانون اور آئین کے مطابق جا رہے ہیں، اور اگر کسی کو اس پہ اعتراض ہے تو عدالتیں آزاد ہیں، اور جائیں عدالت میں. عدالت سے جو آپ کیسز کی بات کر رہے ہیں، اگر میاں صاحب کے خلاف کوئی غلط کیسز آ رہے ہیں تو عدالتیں آزاد ہیں. عدالتوں کے لیے آپ خود کہہ رہے ہیں ہم نے بڑی جد و جہد کی ہے اور آزادی حاصل کی ہے، تو آپ کیوں ان پہ اعتماد نہیں کرتے ہیں؟ اگر آپ پہ کوئی غلط نہیں ہونا چاہیے، میں اس کے حق میں نہیں ہوں، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی غلط کیس آپ کے خلاف بنایا جا رہا ہے تو آپ کے پاس عدالتیں موجود ہیں. اب جیسے ابھی میاں شہباز شریف صاحب ہائی کورٹ میں چلے گئے، سپریم کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں. نواز شریف صاحب کے خلاف اگر کوئی آئے وہ بھی جا سکتے ہیں، بے نظیر بھٹو بھی جا سکتی ہیں. سب کے لیے جو ہے. اچھا احسن صاحب، انہوں نے کہا کہ سب کے لیے برابر ہے کہاں. یہ چیز بتائیں کہ اس بلکہ زیادہ ہم تو کہیں گے کہ ابھی جھکاؤ اپوزیشن کی طرف ہے. کس کا؟ دیکھ رہے ہیں اس وقت جو حالات ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کے سارے جتنے کیسز ہیں وہ ان کے حق میں فیصلے ہو رہے ہیں، تو ان کو خوش ہونا چاہیے اس بات. نہیں، اس میں آپ مطلب نیت پہ شک تو نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں، نیت پہ نہیں، مطلب ہے کہ ان کو ہر ایک دیکھیں نا، عدلیہ کی ایک سوچ ہوتی ہے. کبھی اپوزیشن کو زیادہ وہ سمجھتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ میرٹ پہ نہیں فیصلے ہو رہے ہیں؟ خیر یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ میرٹ، لیکن ان کی زیادہ سنی جا رہی ہے. میں یہی کہوں گا شیر افغان صاحب کی صف میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں. احسن اقبال صاحب کی طرف میں آتا ہوں، لیکن ہمارے ساتھ ایک اور انڈیپینڈنٹ ویو ہم لینے کی کوشش کرتے ہیں. چلتے ہیں لاہور اور بات کرتے ہیں ریناؤنڈ جرنلسٹ اور ایڈیٹر ڈیلی پاکستان جناب مجیب الرحمان شامی صاحب. شامی صاحب السلام علیکم. جی آپ کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ. شامی صاحب، بات ہو رہی ہے اس معاہدے کی جو آج لہرایا گیا اسلام آباد میں کیمپ آفس راولپنڈی میں، اور ہم نے دیکھا کہ اس معاہدے کے تحت سعودی جو آنوائی آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب اس کی پاسداری کریں اور پاکستان میں نہ آئیں کیونکہ الیکشنز ہو رہے ہیں اور اسٹیبلٹی کا مسئلہ ہے. آپ اس پوری صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا کرنا چاہیے نواز شریف صاحب کو؟ نہیں، نواز شریف صاحب تو میرے خیال انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ میں جاؤں گا. نہیں، آپ کی کیا اوپینین ہے کہ اس معاہدے کو دکھانے کے بعد بھی جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک اخلاقی تقاضا ہے کہ اس کی پاسداری کی جائے، آپ اسے اگری کرتے ہیں؟ دیکھیے جی، اخلاقی تقاضے اور چیز ہیں اور سیاسی تقاضے اور چیز ہیں اور قانونی اور آئینی معاملات اور ہیں. پاکستان کے آئین میں کیونکہ جلا وطنی کی کوئی سزا موجود نہیں ہے، اور پاکستان کے آئین کے تحت آپ کسی کو جلا وطن نہیں کر سکتے. اس وجہ سے سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ نواز شریف صاحب یا کوئی بھی اور شہری جو ہے اس کے پاکستان میں داخلے پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی. آپ پاکستان سے باہر جانے پر تو پابندی لگا سکتے ہیں، اندر آنے پر پابندی نہیں لگا سکتے. تو نواز شریف صاحب کا اس وقت جو موقف ہے وہ آئینی اور قانونی حوالے سے ہے. وہ اس معاہدے کی یا اس انڈرسٹینڈنگ کی یا اس کمٹمنٹ کی بات نہیں کر رہے جو کہ سعودی عرب کے اور ان کے درمیان تھی. یہ انہوں نے آج بھی میرا خیال ہے کہ پریس کانفرنس میں یہی موقف اختیار کیا ہے جی. اور اس کے جو دوسرے رہنما پارٹی کے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آئینی طور پر کیونکہ ہمیں حق حاصل ہے اس لیے ہم آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا پاک سعودی تعلقات پہ یا نواز شریف صاحب کے تعلقات سعودیہ کے ساتھ جو ہیں؟ کیونکہ نواز شریف صاحب کے جو تعلقات ہیں سعودی عرب کے ساتھ ان پر تو اثر یقیناً پڑے گا، اور ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب کا یہ خیال ہو کہ وہ معاملات کو سنبھال لیں گے اور سعودی عرب کو اپنا ہمنوا بنا لیں گے. لیکن جہاں تک دونوں ملکوں کا تعلق ہے اس میں میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے اس میں کوئی رکھنا نہیں پڑنا چاہیے. دونوں ملکوں کے درمیان جو تعلقات ہیں
वो इससे मुतासर नहीं होने चाहिए। फर्ज कीजिए कि नवाज शरीफ साहब के और सऊदी अरब की हुकूमत के दरमियान में अगर कोई गलत फहमी है या कोई इंटरप्रिटेशन का इख्तलाफ है या किसी कमिटमेंट का मसला है, तो हुकूमत या पाकिस्तान की जो रियासत है उसके साथ नहीं होना चाहिए, उसके दरमियान और सऊदी अरब के दरमियान कोई गलत फहमी नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है। मुजीबुर रहमान शामी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम जी, बहुत शुक्रिया। शामी साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो कह रहे थे कि इसका नवाज शरीफ के साथ जो ताल्लुकात हैं सऊदी अरब के साथ, जो बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं और मैं समझता हूँ बड़े स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है उनका, उस पर असर पड़ सकता है। एहसन साहब, लेकिन आई थिंक दिस गोज टू हिज क्रेडिट कि वो अपने उन ताल्लुकात को दाव पे लगा के मुल्की मफाद के अंदर एक फैसला कर रहे हैं। अगर उन्होंने ज़ाती मफाद देखना होता तो शायद उनका ज़ाती मफाद अदरवाइज होता। वो अपनी पर्सनल सिक्योरिटी को रिस्क पे लगा रहे हैं, वो अपने ज़ाती ताल्लुकात को रिस्क पे लगा रहे हैं इस मुल्क की रूल ऑफ लॉ के लिए, इस मुल्क के मफाद के लिए। और देखिए, मैंने कहा कि ये मरहला बड़ा डिफाइनिंग है। हमें इस पाकिस्तान को, जैसे नसीम ज़हरा साहब ने भी कहा, कि एक हीलिंग की तरफ लेकर जाना है। हम अपने मुल्क की टेंशन को अगर मजीद बढ़ाएंगे तो अपने इंटरनल पॉलिटिकल क्राइसिस को मजीद तबाही की तरफ लेकर जाएंगे। मैं आपको मिसाल दे रहा था कि देखिए वजीरिस्तान में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, बम धमाके कैसे हो रहे हैं, हमारे हसास जो इदारे हैं उनके जो बसें हैं वो निशाना बन रही है। इसमें एक नेशनल कंसेंसस की जरूरत है। जी देखिए, इस वक्त हमें एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन की जरूरत है और हमारी जिद जो है किसी जाती मकसद के लिए नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि मैं कुछ जाती मकसद के लिए जिद नहीं कर रहा, मेरा मकसद ये है कि इस मुल्क को अगर आपने चलाना है, इसकी वफाक को कायम रखना है, तो 12 अक्टूबर 99 के आइन की तरफ जाना पड़ेगा जिस पर कंसेंसस। मैं आखिर में बहुत चंद लम्हात हैं, नसीम साहब आप इसको कैसे सम अप करेंगे, क्या करना चाहिए? और ख़ास तौर पे 10 तारीख जो आ रही है उसमें नवाज शरीफ साहब ने ऐलान कर दिया कि इज़ कमिंग, तो अब क्या करना क्या चाहिए? हुकूमत को एक तसल्ली से बग़ैर कोई पैनिक बटन दबाए हुए नवाज शरीफ साहब को आने देना चाहिए और बाकी लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स। और इसका मतलब ये नहीं कि ये उनको जेल में डालें, क्योंकि हुकूमती जितने ऐसे लोग हैं वो कह रहे हैं it's a part of whole exercise. नहीं, वो मेरा ये नहीं मतलब कि उनको जेल में डाल दें, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन है उसमें उस हवाले से आगे चलना चाहिए। और जो जहाँ तक PMLN का ताल्लुक है, उनको भी इस वक्त एक ज़रूर है कि वो उनके हवाले से वो एक हक की बात पे खड़े हैं, लेकिन उन्हें बार बार लीडरशिप को, PMLN को कहना चाहिए कि ये झगड़े की बात नहीं है, ये फसादात नहीं क्रिएट करेंगे। इनको अपनी रैंक और फाइल को ये मैसेज देना चाहिए कि बड़ी अच्छी बात की आपने। और सलीम साहब, आप जब कह रहे थे कि गिरफ्तार नहीं करेंगे, मेरा ख्याल है कुछ डिसीजन हो गया आपका? नहीं, मैं नहीं करना चाहिए, मैं इनसे इत्तेफाक करता हूँ कि आए, लेकिन जो उनके खिलाफ केसेस हैं वो अदालत में अपनी उसकी सफाई ज़रूर पेश करें। ये तो नहीं, वो तो है, वो करेंगे, लेकिन मैं भी इसके हक में नहीं हूँ कि जी उनको एयरपोर्ट से पकड़कर। मैं बल्कि वजाहत कर दूं, उन्होंने इस बात का मुतालबा किया है कि मैं किसी जनरल इंडेमनिटी का मुतालबा नहीं करता कि आम माफी दी जाए, मैं आके अपने मुकदमा का सामना करूं। बड़े अच्छे तगड़े वकील हैं इनके पास, ऐसी कोई बात नहीं है। इस पे आपने ये एक तसल्ली दे दी कि उनको आना चाहिए, उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए और उनको जो भी मुकदमात हैं उनका फैसला कोर्ट्स पे छोड़ना चाहिए। थैंक यू वेरी मच सलीम सैफुल्लाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नसीम ज़हरा साहब, आपका मेडन इंटरव्यू आज हुआ, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा कि ये एक बड़ी हीटेड डिबेट, लेकिन इसमें अल्लाह करे कि जो भी मामलात हैं वो इस तरह मुंतज हों कि हमारी जो सलामती है, हमारा पीस जो है, इंटरनल पीस, वो कायम रहे और दायम रहे, और अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। और आखिर में दुआ कि मेरी इज़्ज़त के लिए काफ़ी है मेरे मौला कि मैं तेरा बंदा हूँ, और मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। सपुर्दम बतोमाए खेशरा तू दानी हिसाब कम बेशरा। मुझे इसरा किसानों को नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।